अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मूदी। बाब नंबर 16 का पहला हिस्सा। एल कैपोन ने फ्लोरिडा जाने की बात महज अपने बदख्वाहों को गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए की थी, वरना दर हकीकत उसका फ्लोरिडा जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी फैमिली को घर पर ही छोड़ा और 2 बॉडीगार्ड्स को साथ लेके ट्रेन में बैठकर वेस्ट कोस्ट के इलाके की तरफ रवाना हो गया। वहां से उसने मेक्सिको के शहर तिजुआना का रुख किया, जो तफरीहात के लिए मशहूर था। फिर वो बॉर्डर के शुमाल की तरफ सैन डिएगो चला गया, जहां से वापसी पर उसने अपने मुलाकातियों को बताया। वहां के मुअज़्ज़िज़ीन ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और मुझे अपनी ज़मीनों पर ज़ियाफ़तें दीं। फिर वो लॉस एंजल्स चला गया। वो वहां के सबसे अच्छे होटल हिल्टमूर में अपनी तमाम तर खुश लिबासी के साथ कभी किसी लाउंज में और कभी स्विमिंग पूल के किनारे बैठा नजर आता। उसकी उंगलियों में हस्बे मामूल हीरे की अंगूठियां झिलमिलाती नजर आतीं। वो जरा भी परेशान या मुतफक्किर दिखाई नहीं देता था। ऐसा ही मालूम होता था जैसे कोई आसूदा और खुशहाल स्याह तफरीही दौरे पर निकला हुआ हो। जो लोग उसे जानते थे, उनके दरमियान बैठकर बातें करते हुए वो कहता, मेरे बारे में गैंग वॉर वगैरह के किस्से कुछ ज्यादा ही गढ़ लिए गए। सच्ची बात यह है कि अपने बारे में ये किस्से और फर्जी कहानियां सुन सुन कर मैं खुद बहुत थक गया था। मैं तो हर तरह की गैंग वॉर वगैरह के खिलाफ हूँ। मैं हर शख्स के साथ अमन आश्ती और सुलह जोई से रहना चाहता हूँ। मुझे किसी से लड़ने का शौक नहीं है, लेकिन ये शायद मेरी बदनसीबी है कि जब भी कहीं कोई गैंग वॉर होती है, उससे मेरा ताल्लुक ज़रूर जोड़ दिया जाता है। एक बार जब वो अपने जानने वालों में घिरा बैठा था, तो उसने महसूस किया कि एक अखबारी रिपोर्टर उसके दोनों बॉडीगार्ड्स को कुछ शक-ज़दा से अंदाज में बार-बार कनखियों से देख रहा था। उसने जल्दी से उनमें से एक का तारुफ अपने कज़न की हैसियत से और दूसरे का अपने दोस्त की हैसियत से करा दिया। फिर उसने वज़ाहत की, लोग कहते हैं मैं बॉडीगार्ड साथ लेकर सफ़र पर निकला हुआ हूँ। ये भी उन्हीं फजूल और फर्जी बातों में से एक है जो मेरे बारे में अक्सर की जाती हैं। मेरी क्या किसी से दुश्मनी है? मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है। मेरा ये कज़न और दोस्त मुझे अकेलेपन से बचाने के लिए मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। एल कैपोन का कहना तो यही था कि वो अपने तफरीही सफ़र के दौरान किसी से उलझना नहीं चाहता, लेकिन एक शख्स खुद ही उससे आकर उलझ गया। वो लॉस एंजल्स पुलिस का सबसे सख्त मिजाज और बाअसूल सुराग रिसां ब्राउन था। जब अखबारात में एल कैपोन की लॉस एंजल्स में मौजूदगी की खबरें छपीं, तो ब्राउन उसे अपने चीफ का पैगाम पहुंचाने आया। चीफ का पैगाम था, हमारे शहर में किसी गैंगस्टर के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो तफरीही दौरे पर आया हो या किसी और इरादे से। उसकी तवक्को के बरक्स एल कैपोन ने इस बात पर कोई ख़ास मुज़ाहिमत या एहतजाज नहीं किया। वो फ़ौरन ही लॉस एंजल्स से रवाना होने के लिए तैयार हो गया। ताहम रेलवे स्टेशन पर उसने अखबारी रिपोर्टर से ये ज़रूर कहा, मालूम नहीं क्यों आजकल हर शहर की इंतज़ामिया मुझे शहर से निकालने पर तुली हुई है। लोगों के रवैये से अब तो मैं तंग आ गया हूँ।
معلوم نہیں میں ہی سب کی آنکھوں میں کیوں کھٹکتا ہوں۔ میرا یہاں کوئی گڑبڑ کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ میں تو یہاں ایک سیاح ہی کی حیثیت سے آیا تھا۔ میرے پاس شکاگو سے کمائی ہوئی کافی دولت ہے۔ اس میں سے کچھ دولت میں یہاں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ لاس اینجلس میں ہر اس شخص کو خوش آمدید کہا جاتا ہے جس کی جیب میں رقم ہو۔ ایسی کوئی مثال تو آج تک سننے میں نہیں آئی کہ کسی کے پاس دولت ہو، وہ خرچ بھی کرنا چاہتا ہو، اس کے باوجود اسے لاس اینجلس سے نکال دیا جائے۔ آپ نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ ایک رپورٹر نے جاننا چاہا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن فی الحال میں کسی سے الجھنے اور لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں تفریح کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اگر مجھے لاس اینجلس میں تفریح کی اجازت نہیں ہے تو کہیں اور کر لوں گا، ایل کپون نے جواب دیا۔ جتنے دن آپ کو یہاں رہنے کا موقع ملا، کیا آپ نے اس دوران بھی کوئی تفریح نہیں کی؟ ایک اور رپورٹر نے پوچھا۔ کوئی خاص تفریح تو نہیں کی، لیکن پھر بھی یہاں میرا وقت اچھا گزرا۔ لوگوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ بھی کافی پرلطف رہا۔ میں فلم سٹوڈیوز بھی گیا اور فلمیں بنتے دیکھیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی فلم بنتے نہیں دیکھی تھی۔ یہ کام بھی خاصا دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ میں کچھ فلم سٹارز کے گھروں پر بھی مدعو تھا۔ میری پک فورڈ اس زمانے کی مقبول فلمی ہیروئن تھی۔ ایل کپون اس سے بھی ملا تھا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے بتایا، میرا خیال ہے میری پک فورڈ کا پرانا مکان اس سے کہیں اچھا تھا جس میں وہ اب رہ رہی ہے۔ کیا آپ دوبارہ لاس اینجلس آنے کی کوشش کریں گے؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ فی الحال تو مجھے گھر واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے شکاگو میں ایک کام بھی ہے۔ وہ کام نمٹانے کے بعد میں اپنے کسی آدمی کو رقم دے کر یہاں بھیجوں گا کہ وہ میرے لیے ایک اچھا سا بڑا سا گھر تلاش کر کے خریدے۔ پھر میں یہاں آؤں گا۔ اس وقت چونکہ میں یہاں کا ٹیکس دہندہ بن چکا ہوں گا اور یہاں میری ذاتی جائیداد موجود ہوگی، اس لیے کوئی مجھے یہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ اس کے لیے ٹرین میں ایک خصوصی کمپارٹمنٹ ریزرو تھا جس میں اس کا سامان رکھا جا چکا تھا۔ وہ اس میں سوار ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے سفر کے دوران پینے کے لیے شراب کا جو ایک جگ رکھا تھا وہ کسی نے چرا لیا ہے۔ اس نے دوبارہ دروازے پر آ کر رپورٹرز کو یہ بات بتائی اور کہا، مجھ جیسے لوگ جو دوسرے شہروں سے یہاں رقم خرچ کرنے اور تفریح کرنے آتے ہیں، انہیں تو جرائم پیشہ قرار دے کر نکال دیا جاتا ہے، لیکن شہر کی انتظامیہ کو یہاں اپنی ناک تلے موجود وہ چور نظر نہیں آتے جو بیچارے مسافروں کا گلا تر کرنے کا سامان بھی چرا کر لے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر شکاگو پہنچی کہ ایل کپون واپس آ رہا ہے تو وہاں کے پولیس چیف ہیوز نے کہا، ہم یہاں اس کے لیے ایک استقبالیہ کمیٹی تشکیل دیں گے جو اسے اسٹیشن سے آگے نہیں آنے دے گی۔ ایل کپون کو راستے میں اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ہنس دیا اور بولا، یہ ہیوز بھی اکثر مذاق کرتا رہتا ہے۔ میں شکاگو کا باقاعدہ ٹیکس دہندہ شہری ہوں۔ وہاں میرا گھر، میری جائیداد اور میری فیملی ہے۔ وہ مجھے وہاں آنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ کیا کسی کو اس کے اپنے گھر جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں کرتے ہوئے ایل کپون خاصے خوشگوار موڈ میں تھا، لیکن جب وہ اگلے اسٹیشنوں سے گزرا تو اس کی خوش مزاجی رخصت ہو گئی۔ اس نے دیکھا ہر اسٹیشن پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، گویا اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا کہ وہ راستے میں بھی کسی اسٹیشن پر نہ اترنے پائے۔
وہ یہ اندازہ کر کے حیران رہ گیا کہ بعض اسٹیشنوں پر تو پولیس والے پھل فروشوں کے روپ میں بھی موجود تھے اور ٹھیلے لیے کھڑے تھے، جبکہ ہر اسٹیشن پر ایل کپون کی آمد سے پہلے ہی اس کے بارے میں نہ جانے کیا افسانے مشہور ہو جاتے تھے کہ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کے کمپارٹمنٹ کے سامنے ہجوم کی صورت میں کھڑے ہوتے تھے۔ ہیوز مذاق ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایل کپون کی شکاگو واپسی کو روکنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ چیف ڈیٹیکٹو ولیم کانر نے بھی اخبار نویسوں کو یہی بتایا۔ ایل کپون کو ٹرین سے اترنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ آگے روانہ کر دیا جائے گا۔ ہم اسے واضح طور پر بتا دیں گے کہ وہ اب اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹرین جب الینوائے کی حدود میں داخل ہوئی تو ایل کپون نے وہاں اپنے منتظر رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی عجیب اور ناقابل یقین سی بات ہے کہ ایک شہری جس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، پولیس اسے اس کے اپنے ہی گھر جانے، اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے سے روک دے، جبکہ ان پولیس والوں کی تنخواہیں مجھ جیسے شہریوں کے ادا کیے ہوئے ٹیکسوں ہی سے دی جاتی ہیں۔ وہ لوگ طاقت کے ذریعے مجھے میرے گھر جانے سے روکنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر میں نے مزاحمت کی تو شاید وہ مجھے جیل میں ڈال دیں۔ تاہم اس بار وہ آسانی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں صحافیوں سے کہا، لیکن میں ہر حال میں اپنے گھر جاؤں گا۔ شکاگو میں میرا گھر ہے، جائیداد ہے، بیوی اور بچہ ہے۔ میں ایک ٹیکس دہندہ شہری ہوں جو کسی جرم میں حکومت اور پولیس کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ بھلا مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ مجھے گھر جانے سے روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ میری کھوپڑی میں گولی مار دیں۔ ایک بار آپ پر الزام آیا تھا کہ آپ نے چیف ڈیٹیکٹو کو قتل کرنے یا کرانے کی کوشش کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کے خلاف وہ پرانا کیس نکال لیں۔ ایک صحافی نے خیال ظاہر کیا۔ وہ قصہ بھی میں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعہ اصل میں کس طرح پیش آیا تھا اور کس طرح بات کا بتنگڑ بنا کر اسے میرے خلاف استعمال کیا گیا۔ ایل کپون نے فوراً کہا، میرے 2 آدمیوں کو پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ ان کے پاس یقیناً پستول موجود تھے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے لائسنس کے ساتھ پستول رکھنا کوئی جرم تو نہیں۔ ان کے پاس پستول تھے تو ان کے لائسنس بھی تھے۔ چیف ڈیٹیکٹو نے انہیں پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلایا، اور وہاں ایک پولیس والے نے میرے آدمی کے پیٹ میں گھونسا مارا، جس کی وجہ سے اس کی بیلٹ میں پھنسا ہوا پستول نکل کر نیچے گرنے لگا۔ اس نے فوراً جھک کر اسے پکڑا اور فرش پر گرنے سے بچایا۔ ظاہر ہے یہ ایک اضطراری سی حرکت تھی۔ ہماری جب کوئی چیز گرنے لگتی ہے تو فطری طور پر ہم ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن جناب، اس بات پر چیف ڈیٹیکٹو نے شور مچا دیا کہ میرے آدمی نے اس کے اپنے ہی آفس میں قتل کرنے کے لیے پستول نکال لیا تھا۔ ایل کپون نے فریادی سے انداز میں دونوں ہاتھ پھیلائے اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ آپ ذرا پولیس کی غلط بیانیاں اور الزام تراشیاں دیکھیں۔ میرے آدمیوں پر تشدد کر کے وہ جرم اور ظلم و زیادتی کے مرتکب خود ہو رہے تھے، لیکن الزام بھی الٹا انہوں نے میرے ہی آدمی پر لگا دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہہ کر اپنی گھڑی ہوئی اس کہانی کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ میرے آدمی نے چیف ڈیٹیکٹو ولیم کانر کو قتل کرنے کی کوشش میری ہدایت پر کی تھی، جبکہ اس وقت تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے آدمی پکڑے گئے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، جس شہر میں اتنا اندھیر مچا ہو، وہاں کوئی شریف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی زبردست روایتی پرفارمنس کی وجہ سے اسے پریس والوں کی ہمدردیاں حاصل ہوئیں یا نہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ ان باتوں سے پولیس کے رویے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
शिकागो के कई स्टेशन थे और हर स्टेशन पर एल कैपोन को उतरने से रोकने के लिए पुलिस मौजूद थी। बल्कि एक स्टेशन पर तो हेले को इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया था, जो अब तरक्की पाकर सार्जेंट बन चुका था। ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसने डर्ची नामी बदमाश को कत्ल किया था। गनीमत ये थी कि जिस स्टेशन पर उसे तैनात किया गया था, उस पर ट्रेन रुकती ही नहीं थी। एल कैपोन का प्रोग्राम शिकागो के नवाही इलाके जूलियट के स्टेशन पर उतरने का था। उसने अपने भाई रैल्फ को अपनी आमद की इत्तला दे रखी थी। उसने रैल्फ को हिदायत की थी कि वो 16 दिसंबर को सुबह 9:45 बजे जूलियट के रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। रैल्फ उसका सआदतमंद भाई था, लेकिन ज्यादातर बदमाशों की तरह मोटे दिमाग का आदमी था। वो 1 घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया। 4 मुसल्लह आदमी भी उसके साथ थे। वो लोग 2 गाड़ियों में गए थे। पिस्तौलों की मौजूदगी की वजह से उनकी जेबें फूली-फूली दिखाई दे रही थीं। गाड़ी में एक शॉटगन भी मौजूद थी। जूलियट के एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स देख लीं। उसे दोनों गाड़ियां मशकूक लगीं। फिर उसने राल्फ और उसके साथियों को फौजियों वाले अंदाज में प्लेटफॉर्म पर मार्च करते भी देख लिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ठीक 9:45 बजे एल कैपोन प्लेटफॉर्म पर उतरा तो उसके इस्तकबाल के लिए जूलियट का पुलिस चीफ बनफ़्से नफीस मौजूद था। उसका नाम जॉन कॉरन था। तुम्हारा नाम एल कैपोन है? उसने दरियाफ्त किया। बेशक, एल कैपोन ने मतानत से जवाब दिया। फिर कहा, और तुम गालिबन यहाँ के पुलिस चीफ हो। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने देखा कि मुस्तैद और चाको चौबंद दिखाई देने वाले 6 पुलिसमैन उसे घेरे में लिए हुए थे और उनकी शॉटगनें उसकी तरफ उठी हुई थीं। ये सब क्या है? एल कैपोन ने हैरत और बेयकीनी से आंखें फैलाते हुए कहा। मैं क्या कोई मफरूर कातिल या दहशतगर्द हूँ? मुझ पर इतनी सारी बंदूकें क्यों तानी जा रही हैं? पुलिस चीफ कॉरन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, अपना पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। एल कैपोन ने बेचूं चरा अपना छोटा सा पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर फाजिल गोलियों के 2 क्लिप भी निकाले और उसके हवाले करते हुए कहा, ये भी ले लो। इनका अब मैं क्या करूँगा? मेरे लिए ये बेकार हैं। उसे ले जाकर मकामी हवालात की एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया, जिसमें 2 आवारागर्द शराबी पहले ही से मौजूद थे। दूर ही से उनके मुंह से शराब की और जिस्मों से पसीने की बू आ रही थी। वो सिर्फ इसलिए हवालात में बंद थे कि उन पर $22 जुर्माना आयद हुआ था, मगर उनके पास अदायगी के लिए $2 भी नहीं थे। एल कैपोन को ये बात मालूम हुई तो उसने फौरन उनका जुर्माना अदा किया और उन्हें कोठरी से निकलवा कर जरा सुकून की सांस ली। 8 घंटे बाद उन सब की 2,500 हजार के बॉन्ड पर जमानत हो गई और वो लोग शिकागो रवाना हो गए। रवाना होने से पहले एल कैपोन ने पुलिस चीफ से कहा, मैं अपने इस केस की पैरवी के सिलसिले में जब दोबारा जूलियट आऊँगा तो यहाँ के फलाही इदारों को चंदे के तौर पर भारी रकम दूंगा। मेरा ये इक़दाम इस बात की निशानी होगा कि मैं जूलियट के किसी आदमी से खफा नहीं हूँ। शिकागो में पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। उसकी तकनीकी वजह ये थी कि वो जूलियट की पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका था
اور ابھی اس کا معاملہ وہاں کے علاقے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا تھا۔ شکاگو میں البتہ اس کا مکان پولیس کے گھیرے میں تھا اور اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ جولیٹ کے مجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے لیے اسے گھر سے نکلنے دیا گیا۔ اس کی آمد کے ایک ہفتے بعد اس کی پیشی ہوئی۔ اس پر واقعی کسی خاص یا سنگین جرم کا الزام تو عائد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس پر اور اس کے آدمیوں پر مجموعی طور پر $4,100 کے جرمانے عائد ہوئے، جو ایل کیپون نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر موقع پر ہی ادا کر دیے۔ اس کے $200 بقایا بچ رہے تھے۔ عدالت کے کلرک نے وہ اسے واپس دینا چاہے تو ایل کیپون نے کہا، یہ تم میری طرف سے رکھ لو، اور اگر تم رکھنا پسند نہ کرو تو اس سڑک کے کونے پر کھڑے ہوئے سینٹا کلوز کو فلاحی مقاصد کے لیے دے دینا، اور اسے بتا دینا کہ یہ ایل کیپون کی طرف سے ہیں۔ کلرک کی بیٹی اسی سال مس امریکہ منتخب ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس نے ان $200 کا کیا کیا۔ شکاگو واپس پہنچ کر ایل کیپون کو ایک بار پھر نظر بندی کی سی حالت میں اپنے گھر میں بند رہنا پڑا۔ پولیس چیف ہیوز نے کہہ رکھا تھا کہ اگر اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے سر بھی باہر نکالا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ لیکن اپنے بعض قریبی دوستوں اور صحافیوں کے سامنے اس نے اعتراف کیا۔ در حقیقت ہم فی الحال اس کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے لیے زندگی ذرا دشوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید تنگ آ کر وہ خود ہی شکاگو چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر وہ دور جانے والی کسی ٹرین میں بیٹھنے کے ارادے سے نکلے تو شاید ہم خود اسے چھوڑنے اسٹیشن تک جائیں۔ پولیس کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ آخر ایل کیپون نے شکاگو سے کم از کم عارضی طور پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بار اس نے سچ مچ فلوریڈا کا رخ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک عجیب اتفاق یہ تھا کہ ان دنوں اٹلی میں بھی مسولینی نے گینگسٹرز کی شہرت رکھنے والے لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر رکھا تھا۔ ایل کیپون نے ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کا رخ کیا تھا۔ میامی اپنی خوشگوار روح پہلی دھوپ اور صاف ستھرے چمکتے ساحلوں کی وجہ سے ایل کیپون کو بہت پسند آیا۔ اسے اس شہر میں اپنے وطن اٹلی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ میامی پہنچ کر اس نے اسے امریکہ کے ایک خوبصورت باغیچے سے تشبیہ دی۔ اس کے خیال میں میامی میں زندگی خوبصورت محسوس ہوتی تھی، اور اس شہر کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں زندگی کی مسرتیں ایک غریب آدمی کی بھی رسائی میں تھیں۔ فطری خوبصورتیوں اور معتدل موسم کے علاوہ بھی کئی چیزیں یہاں ایل کیپون کو اپنے لیے بے حد سازگار دکھائی دے رہی تھیں۔ یہاں بھی ہوٹلوں، کلبوں، شراب خانوں اور دیگر تفریحی مقامات کے علاوہ بڑے بڑے سٹورز تک میں جوئے کی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ایل کیپون نے کئی روز تک پورے شہر میں گھوم پھر کر ان تمام مشینوں پر جوا کھیل کر نہ صرف اپنے شوق کی تسکین کا سامان کیا، بلکہ اس طرح اس نے پورے شہر اور اس کے ماحول کا بھی جائزہ لیا۔ اسے فوراً ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس شہر کی پولیس میں بھی کرپشن کا کافی رجحان تھا۔ کئی پولیس والے کچھ رقم لے کر سادہ لباس میں اس کے ساتھ محافظ کے طور پر چلنے لگے تھے۔ وہ خود سعادت مند ملازموں کی طرح جوئے کے اڈوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ باب نمبر 16 کا دوسرا حصہ۔ میامی بیچ کے علاقے میں پولیس کے سراغ رسانوں نے جوئے کے ایک اڈے پر چھاپا مارا
اور کئی مشینیں وغیرہ اٹھا کر لے گئے۔ اڈے کا مالک فوراً کاؤنٹی کے شریف کے پاس جا پہنچا اور بڑے غصے سے بولا، میں $1000 فی ہفتہ پولیس افسروں کو اس بات کا دیتا ہوں کہ میرے کاروبار کو تحفظ دیا جائے گا، لیکن مجھے تحفظ دینے کے بجائے میرے اڈے پر چھاپا مارا جا رہا ہے۔ اگر یہ نوبت آئے گی تو پھر مجھ سے رقم لینے والوں کو بھی جیل جانا پڑے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس شخص کی جوئے کی مشینیں وغیرہ واپس اس کے اڈے پر پہنچا دی گئیں۔ اس طرح کے واقعات ایل کپون کے بھی علم میں آ رہے تھے۔ وہ نہایت توجہ سے ان تمام معاملات اور حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ مایامی اس کے مطلب کا شہر ہے۔ مایامی بیچ کے علاقے کو کنٹرول کرنے والا سرکاری عہدیدار سٹی مینیجر کہلاتا تھا۔ اس کا نام کلاوڈ ہینشا تھا۔ ایل کپون کی اس سے اور کئی دوسرے بڑے انتظامی عہدیداروں سے ملاقات ہو چکی تھی، اور اس نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ یہاں کوئی شاندار مکان خریدنا چاہتا ہے۔ اگر میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا تو میں یہاں بھاری سرمایہ کاری کروں گا، اس نے کہا۔ میں یہاں ایک شاندار ہوٹل تعمیر کراؤں گا اور دوسرے کئی کاروبار بھی شروع کروں گا۔ میری وجہ سے شاید میرے دوسرے بہت سے دوست بھی کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے یہاں رخ کریں۔ میں شاید روٹری کلب کا ممبر بھی بن جاؤں۔ مایامی کے پولیس چیف کو ایل کپون کو مایامی میں قیام سے روکنے کا کوئی قانونی طریقہ نہیں سوچ سکا تھا۔ ایل کپون کی یہ باتیں جب اس تک پہنچیں تو اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اگر وہ شرفاء کی طرح یہاں رہنے اور قانونی کاروبار کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر اس نے یہاں گروہ بازی یا بدماشوں والے دھندے شروع کیے تو پھر ہم ایکشن لیں گے۔ 3 گارڈز کے ساتھ ایل کپون نے مایامی کے مرکزی علاقے میں واقع ہوٹل دی لیون میں چھت پر ایک کشادہ سویٹ لیا، جس کے آگے سائبان والا برآمدہ اور طویل و عریض کھلی چھت تھی۔ فی الحال یہ جگہ ایل کپون کے لیے ہیڈ کوارٹر کا کام دے سکتی تھی۔ اپنی بیوی اور بچے کے لیے اس نے مایامی بیچ کے علاقے میں ایک شاندار اور کشادہ مکان 6 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے کر لے لیا۔ مایامی بیچ کا چیمبر آف کامرس ایل کپون کو شہر سے نکلوانے کے لیے اپنی سی کوششیں کر رہا تھا۔ ویمنز کلب اور ایک فلاحی ادارے کے عہدیدار بھی جا کر مایامی بیچ کے میئر لمس جونیئر سے ملے تھے اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ ایل کپون کو مایامی میں قیام سے باز رکھنے کے لیے کچھ کرے۔ میئر اور پولیس چیف نے ایل کپون کو ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ ملاقات کافی دیر جاری رہی۔ بعد میں میئر لمس نے چیدہ چیدہ شہریوں اور اخبار نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے قدرے نروس سے انداز میں بتایا، ہم نے ایل کپون سے ملاقات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ علاقے کے معززین نہیں چاہتے کہ وہ یہاں قیام کرے، لیکن میری ذاتی رائے میں وہ ایک نہایت نفیس، شائستہ اور سلجھا ہوا آدمی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی مایامی آمد سے شہر کو فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان نہیں۔ ادھر ایل کپون نے بھی رپورٹر سے باتیں کرتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا، اگر شہر کے معززین نہیں چاہتے کہ میں یہاں قیام کروں تو ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا۔ بہرحال یہ کوئی ایسا سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ قسمت جہاں لے جائے گی چلا جاؤں گا۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ زبردستی یہاں کے معززین کے سر پہ سوار ہو جاؤں۔ میں لوگوں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایل کپون کے لیے خاصی دربدری کا زمانہ تھا۔ مایامی آنے سے پہلے ایل کپون سینٹ پیٹرز برگ گیا تھا۔ پولیس وہاں بھی اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ پھر سننے میں آیا کہ وہ بہاماس کے کسی جزیرے پر مکان خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
لیکن کسی وجہ سے اس پروگرام پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ مصدقہ وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، تاہم سننے میں آیا تھا کہ بہاماس کے گورنر نے اسے وہاں رہائش اختیار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ادھر اس کے بھائی ریلف اور ایلبرٹ نے نیو اورلینز کا رخ کیا تو انہیں بھی وہاں پولیس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، کیونکہ ان کے پاس سے 3 پستول برآمد ہوئے تھے۔ بہرحال وہ جلد ہی ضمانت پر رہا ہو گئے۔ پھر انہیں اس شرط پر شہر سے جانے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ دوبارہ وہاں نظر نہ آئیں۔ ادھر شکاگو میں البتہ ایل کپون کا گروہ پہلے ہی کی طرح فعال تھا۔ نزلہ صرف ایل کپون پر ہی گرا تھا۔ گروہ کے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ایل کپون نے اسے اتنا منتظم بنا دیا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں بھی سب کام ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے۔ جس کے سپرد جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہیں نہایت اچھے طریقے سے ادا کر رہا تھا۔ سب دھندے پہلے ہی کی طرح چل رہے تھے۔ لڑاکے اپنی جگہ سرگرم تھے۔ انہوں نے زیادہ بدماشی دکھانے والے 2 دشمنوں کے ٹھکانوں کو بموں سے اڑا دیا تھا، پھر ان کے گھروں پر بھی فائرنگ کی تھی، جس کے بعد وہ سیدھے ہو گئے تھے۔ مایامی میں ایل کپون نے قدرے عاجزی اور نرمی اختیار کی تو ان لوگوں کا جوش و خروش ذرا ٹھنڈا پڑ گیا جو اسے نکالنے کے درپے تھے۔ اس دوران ایل کپون بھی قطعی غیر نمایاں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے منظر عام پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر گویا اپنی کچھار میں گھس کر بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ وہ سنسنی اور کشیدگی ختم ہو گئی جو ایل کپون کی آمد کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس دوران ایل کپون نے ہوٹل ڈی لیون کے مالک ہینڈرسن کو ٹٹولا اور محسوس کیا کہ وہ اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ہینڈرسن ایک سابق میئر کا بیٹا تھا، نوجوان ہی تھا۔ وہ اپنے ہوٹل میں مینیجر کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ ایل کپون نے دیکھا تھا کہ اس نوجوان کے اونچے طبقے میں اچھے بھلے تعلقات تھے، لیکن وہ بے ضرر سے تعلقات تھے۔ شاید اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ان تعلقات سے کون سے فائدے اٹھا سکتا ہے اور کس طرح اٹھا سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایل کپون جیسی شہرت رکھنے والے لوگوں سے ملنے اور ان کے قریب ہونے میں کشش محسوس کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد معاشرے کے اچھے طبقات کے لوگ موجود رہتے تھے، لیکن وہ شاید اسے کچھ زیادہ اہم نہیں لگتے تھے۔ وہ کچھ اور طرح کے لوگوں سے میل ملاقات رکھنا چاہتے تھے۔ ایل کپون نے اس کی اس تشنگی کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے اسے انڈین کریک میں واقع اپنے گھر میں پارٹی پر مدعو کیا۔ انڈین کریک ایک خوبصورت ساحلی علاقہ تھا جہاں زیادہ تر امراء کے مکانات تھے۔ ایل کپون نے اپنی پارٹی میں ہینڈرسن کو نہ صرف اپنی خوبصورت بیوی اور گول مٹول بیٹے سے ملوایا، بلکہ کچھ اور کام کے لوگوں سے بھی اس کی ملاقات کرائی، جنہیں اس نے اس موقع کے لیے خاص طور پر شکاگو سے بلوایا تھا۔ ان میں اس کے خاص گن مین بھی تھے اور اس کے فحاشی کے اڈوں کے انچارج بھی، جن کے ہمراہ کچھ نہایت خوبصورت خواتین بھی تھیں۔ ان سب لوگوں سے مل کر ہینڈرسن نے زبردست سنسنی محسوس کی۔ وہ تو صرف ایل کپون سے مل کر ہی خاصا سحرزدہ سا رہا کرتا تھا، جسے بعض اخبارات تو اس وقت دنیا کے خطرناک ترین مجرم کا خطاب دے چکے تھے۔ ہینڈرسن کو گویا یقین نہیں آتا تھا کہ دنیا کا خطرناک ترین مجرم اس کا قریبی دوست بن چکا ہے۔ وہ تو گویا ایل کپون کا بے دام غلام بن کر رہ گیا تھا۔ جلد ہی وہ ایل کپون کی ہدایت پر اس کے ایک مسلح باڈی گارڈ کے ساتھ رقوم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والی کمپنی کے دفتر جانے لگا۔ اس کمپنی کے توسط سے شکاگو سے ایل کپون کے ایک فرضی
اور مبہم نام پر بڑی رقوم کے منی آرڈر آتے تھے۔ ہینڈرسن یہ منی آرڈر وصول کر کے ایل کیپون کو لا کر دینے لگا۔ منی آرڈر وصول کرنے کے لیے وہ اپنی رائٹنگ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے فرضی نام کے دستخط کرتا۔ اسے اس کام میں لطف آتا تھا۔ وہ گویا کسی خفیہ اور سنسنی خیز مہم کا ایک حصہ بن رہا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث تھا کہ ایل کیپون کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت تھی اور وہ اس سے کوئی خاص کام لے رہا تھا۔ وہ اس بات میں فخر محسوس کرنے لگا تھا کہ اسے ایل کیپون کا قریبی آدمی سمجھا جانے لگا تھا۔ اس نے مایامی بیچ کے میئر لمس کو فخر سے بتایا، ایک پراپرٹی ڈیلر کو بھنک پڑ گئی ہے کہ ایل کیپون یہاں مکان خریدنا چاہتا ہے۔ ڈیلر میرے پیچھے لگ گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے ایل کیپون کو مکان دلواؤں۔ ایل کیپون کو مکان صرف میں اور تم مل کر دلوائیں گے۔ لمس نے فوراً فیصلہ سنا دیا، کیونکہ وہ مایامی بیچ کا میئر ہونے کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ڈیلر بھی تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایل کیپون کوئی مہنگی جائیداد ہی خریدے گا جس میں اچھا خاصا کمیشن بن جائے گا۔ اس نے اور ہینڈرسن نے مل کر ایل کیپون کو بہت سے مکانات دکھائے۔ آخرکار اسے پام آئیلینڈ میں ایک مکان پسند آ گیا۔ پام آئیلینڈ تقریباً 5 میل لمبا اور بہت کم چوڑا ایک خوبصورت جزیرہ تھا، جس پر دولت مند طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مکانات تھے۔ ایک کازوے کے ذریعے یہ جزیرہ مایامی سے ملا ہوا تھا اور مایامی بیچ کی حدود میں آتا تھا۔ اس میں ایک ہی بڑی سڑک تھی جس کے دونوں طرف امیر طبقے کے ولاز تھے۔ ان ولاز کی پشت پر کھاڑی تھی۔ ایل کیپون کو جو مکان پسند آیا تھا وہ 1922 عیسوی میں کلیرنس نامی ایک شخص نے بڑے شوق سے اپنے لیے بنایا تھا، مگر اب وہ کسی وجہ سے اسے بیچ رہا تھا۔ مکان 14 کمروں پر مشتمل تھا اور 2 منزلہ تھا۔ اس کا طرز تعمیر ہسپانوی تھا۔ اس کی پشت پر 100 فٹ چوڑا اور 300 فٹ لمبا ساحلی ٹکڑا بھی مکان کی حدود میں شامل تھا۔ مکان کے گیٹ کے پاس 3 کمروں پر مشتمل گیٹ ہاؤس بھی موجود تھا۔ ایل کیپون نے یہ مکان تقریباً $60,000 میں مارچ 1928 عیسوی میں خریدا۔ اس کی کچھ قسطیں بھی باقی تھیں۔ ایل کیپون نے مکان بیوی کے نام پر خریدا اور اس کی تزئین و آرائش اور اس کی ساخت میں ترمیم اور اضافے وغیرہ کرانے پر $1,00,000 خرچ کر ڈالے۔ اس نے مکان کو پہلے سے کہیں زیادہ پرتعیش اور شاندار بنا لیا۔ اس نے مکان کی پشت پر ایک بڑا سوئمنگ پول مزید بنایا، جس کے ساتھ پانی کو فلٹر کرنے کا پلانٹ بھی نصب کیا گیا تھا۔ یہ پلانٹ عام پانی کو بھی فلٹر کر سکتا تھا اور سمندر کے پانی کو بھی۔ ایل کیپون کے مکان کا یہ سوئمنگ پول پوری فلوریڈا ریاست کا سب سے بڑا سوئمنگ پول تھا۔ تاہم ایل کیپون اپنے مکان کی ان تعیشات سے لطف اندوز ہونے کے لیے رک نہیں سکا۔ اپریل 1928 عیسوی میں شکاگو میں الیکشن کا پرائمری مرحلہ چل رہا تھا اور ایل کیپون نے اس موقع پر وہاں جانا ضروری محسوس کیا۔ شکاگو جا کر اس نے عجب حال دیکھا۔ گو کہ ابھی صدارتی انتخابات بہت دور تھے، لیکن امیدواروں کے حامی ایک دوسرے کے گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر بموں سے حملے کر رہے تھے۔ زیادہ تر میئر تھامسن کے حامی نشانہ بن رہے تھے، جو اب صدارتی امیدوار نامزد ہونے جا رہا تھا۔ گو کہ اس کے حامیوں پر حملے ہو رہے تھے، مگر اس کی پوزیشن بہتر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کم از کم 1,00,000 پارٹی ورکر اس کے لیے کام کر رہے تھے، جبکہ بعض گروہ بھی ابھی تک اس امید پر کسی نہ کسی انداز میں اس کی مدد کر رہے تھے کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد ان کے حق میں اچھا ثابت ہوگا۔ گو کہ فی الحال اس نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ امیدواروں کے حامی بھی قتل ہو رہے تھے اور ان کے جنازوں پر بھی ہنگامے اور قتل و غارت ہو رہی تھی۔
थॉम्सन के मुकाबिल सदारती उम्मीदवार डेनन के घर तक पर हमले हो रहे थे। उसके घर और दफ्तर दोनों जगहों पर बम फेंका गया। जजों के घरों पर भी हमले हो रहे थे। गनीमत था कि उनमें जानी नुकसान बहुत कम हो रहा था। डेनन खुद कई बार महज इत्तेफाकन हलाक होते होते बचा था। हमले पहले खुद थॉम्सन पर होते थे, फिर उसके मुखालिफों पर, लेकिन बाज़ लोगों का कहना था कि ये उसकी ख़ास हिकमत अमली थी। पहले वो खुद ही अपने ऊपर हमले कराता था ताकि मज़लूम होने का वावेला कर सके। उसका अपना कोई आदमी शाज़ो नादिर ही मरता था। ज़्यादातर मुखालिफों ही के आदमी मरते थे। उनके बारे में थॉम्सन मासूम बन जाता था कि उसे भला क्या मालूम कौन ये सब कुछ कर रहा है। ये मालूम करना तो पुलिस और दूसरी एजेंसियों का काम है। आलम यह था कि इलेक्शन के सिलसिले में अभी प्राइमरी का ही मरहला चल रहा था। असल इलेक्शन का अभी नामो निशान नहीं था और 1.5 माह के दौरान 70 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके थे, और वो सब के सब मामूली और आम आदमी नहीं थे। उनमें मुमताज़ सियासी शख्सियात और अहम सियासी वर्कर भी शामिल थे। पुलिस की पकड़ धकड़ भी जारी रहती थी, मगर इससे हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पकड़े गए अक्सर लोग पुलिस की करप्शन और अदालती निज़ाम की खामियों की वजह से जल्द ही छूट कर बाहर आ जाते थे और दोबारा अपनी सरगर्मियों में लग जाते थे। हालत ये थी कि शिकागो का कोई शहरी जब किसी दूसरे शहर जाकर होटल में ठहरता था, तो इस्तकबालिया क्लर्क मुस्कुराते हुए तंजिया मगर शगुफ्ता अंदाज में कहता था, भाई मुबारक हो, आप शिकागो के रहने वाले हैं और जिंदा सलामत घूम रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने उन इमारात का बीमा करना बंद कर दिया जहां सियासी इज्तिमाआत मुनक्कद होते थे। खास तौर पर डेनन और उसके आदमी जिस इमारत में इज्तिमा मुनक्कद करने के लिए जाते थे, वहां से अक्सर उन्हें इनकार ही सुनना पड़ता था। हत्ता कि एक चर्च ने उन्हें अपने यहाँ मजहबी किस्म का इज्तिमा मुनक्कद करने से भी मना कर दिया। चर्च की इंतज़ामी कमेटी ने शर्त ये रखी कि अगर चर्च की इमारत मुनहदिम हो गई तो डेनन या उसकी पार्टी उसे दोबारा तामीर कराएगी। अगर इसे जुज़वी नुकसान पहुंचा तो मुरम्मत करा के देगी। जो जानी नुकसान होगा उनके इंश्योरेंस के तौर पर रकम अदा करेगी। जाहिर है इन शराइत के साथ वहां कौन इज्तिमा मुनक्कद कर सकता था। शिकागो के शहरी इन तमाम हालात पर बेहद परेशान और दिल गिरफ्तार रहते थे। ऐसा लगता था कि शहर में कानून नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं थी। जबकि थॉम्सन की इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले उसने और उसके मुकर्रर करदा पुलिस चीफ ह्यूज ने ऐलान किया था कि वो लोग 90 दिन के अंदर अंदर तमाम मुजरिमों और कानून शिकनों को शहर से निकाल बाहर करेंगे। वैसे तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था कि वो शहर के सबसे बड़े मुजरिम एल कैपोन को शहर बदर करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इसके बाद तो हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी किसी के काबू में नहीं था। डनन ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, थॉम्सन को इस शहर का निज़ाम चलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर का बजट मिलता है। इसके बावजूद शहर का ये हाल है। हम इस रकम के बदले क्या हासिल कर रहे हैं? बम, बंदूकें और गोलियां। जलसे में से कोई चिल्लाया। दहशतगर्द जो बम अपने मुखालिफिन के घर या दुकान पर फेंकते थे, वो हैंड ग्रेनेड की तरह अनानास की शक्ल के होते थे। चुनांचे उनका नाम पाइनएप्पल ही पड़ गया था। इसी मुनासबत से इलेक्शन के इस प्राइमरी मरहले को अखबारात ने पाइनएप्पल प्राइमरी का नाम दे दिया था। उस जमाने में अफ्रीकी मुल्क निकाराग्वा में हालात खराब थे।
चुनांचे उस वक्त के अमरीकी सदर कूलिज ने निकारागुआ में मौजूद अमरीकी कॉरपोरेशंस और कंपनियों की अमलाक वगैरह की हिफाजत के लिए फौजी दस्ते भेजे। उस पर एक उम्मीदवार ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमरीकी सदर को मुखातिब करके कहा, जनाब सदर, निकारागुआ में अमरीकी अमलाक शिकागो से ज़्यादा महफूज है। अगर फौजी दस्ते भेजने ही हैं तो शिकागो भेजिए, निकारागुआ भेजने की क्या ज़रूरत है। गो के थॉमसन ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए एल कैपोन को शहर बदर किया था, लेकिन एल कैपोन ने वापस आकर उसी की हिमायत की। उसने अपने आदमियों को थॉमसन और उसके ग्रुप के लोगों की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हर मुमकिन ताउन की हिदायत की। थॉमसन का पल्ला भारी नजर आ रहा था। वो गोया मुखालिफिन पर छाया हुआ था। उसकी इंतखाबी मुहिम ने गोया उसके हरीफों को खौफजदा कर रखा था, लेकिन अजीब बात ये रही कि इन तमाम बातों के बावजूद थॉमसन प्राइमरी मरहले में हार गया। इन नताइज ने खुद थॉमसन को हैरान कर दिया, और जब हैरानी का मरहला गुजर गया तो वो दिल शकिस्ता और गमज़दा सा होकर एक तरफ होकर बैठ गया। शहर का निज़ाम उसने गोया अपने मातहतों पर छोड़ दिया। पुलिस चीफ ह्यूज की जगह उसने रसल को चीफ बना दिया, जो पहले डिप्टी चीफ हुआ करता था। वो अच्छा और दियानतदार पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक मुंह फट इंसान भी था। लगी लिपटी रखे बगैर बात कर देता था। जब वो डिप्टी चीफ था तो एक बार किसी ने उससे कहा कि वो शहर में जुए के अड्डे बंद कराने के लिए क्यों कुछ नहीं करता। उसने जवाब दिया, थॉमसन ने इस मंशूर पर इलेक्शन जीता था कि वो शिकागो को ऐसा शहर बनाएगा जहां लोग ज्यादा से ज्यादा आज़ादी के साथ जिंदगी बसर करेंगे। कोई उन्हें छोटी छोटी बातों पर ख्वाह मख्वाह तंग नहीं करेंगे। जाहिर है लोगों ने उसके मंशूर को पसंद किया होगा, तभी उसे वोट देकर मेयर मुंतखब किया होगा। अब लोगों को ज़रा आज़ादी के मज़े लेने दो। जहां लोगों को हर बात की आज़ादी हासिल हो जाती है और कानून के हाथ बांध दिए जाते हैं, वहां तो यही होता है। अब परेशानी किस बात की है? प्राइमरी में थॉमसन की शिकस्त मुल्क भर में बल्कि यूरोप तक में एक अहम वाक़या समझी गई। सियासी मुबस्सिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि शायद अब शिकागो की इखलाकी हालत बेहतर होने का आगाज़ हो गया है। थॉमसन की शिकस्त के बाद एल कैपोन की तरफ से भी लोगों की तवज्जो हट गई। जो लोग उसके बारे में गम और गुस्से की सी कैफियत का शिकार रहते थे, वो भी गोया सरे दस्त उसे भूल गए। लेकिन एल कैपोन उस फ़ज़ा से कोई फ़ायदा उठाने के बजाय मायामी की तरफ वापस भाग गया। उसके मकान की मुरम्मत, उसमें तरामीम व इज़ाफ़े और नए सिरे से उसकी तज़यीन व आराइश हो रही थी। एल कैपोन उस काम में ज़ाती तौर पर बहुत दिलचस्पी ले रहा था और सब कुछ अपनी निगरानी में कराना चाह रहा था। बेशतर काम तो हो चुके थे, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी था। एल कैपोन को अक्सर कोई न कोई नया ख्याल आता रहता था और वो उस पर अमल कराने की कोशिश करता था। 20 आदमी वहां काम पर लगे हुए थे। एल कैपोन ने अपनी स्पीड बोट के लिए नया बोट हाउस, 3 नए गैरेज, मार्बल की टाइल्स वाली गुजरगाहें, फव्वारे और न जाने क्या कुछ बनवाया था। वो अपने कामों के लिए माहिर तरीन कारीगर तलाश कराता था और हर चीज़ बेहतरीन बनवाने की कोशिश करता था। इस दौरान उसकी रिवायती फराख्तिली और नवाजिशात के मुजाहिरे भी जारी थे। एक बार उसके यहाँ काम करने वाले कुछ कारीगर बैरूनी हिस्से में कुछ टाइलें लगाने का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने टिफ़िन कैरियर बाहर दीवार के साथ फुटपाथ पर रख दिए थे।
जब उन्होंने दोपहर के खाने के लिए वक्फा करने का इरादा किया और टिफ़िन कैरियर लेने बाहर गए तो वो गायब थे। कोई चोर उचक्का सब मजदूरों के टिफ़िन उठा कर ले गया था। मजदूरों के मुंह लटक गए। वो अपने दोपहर के खाने से महरूम हो गए थे। एल कैपोन अंदर ही मौजूद था। उसे इस बात का पता चला तो उसने कुछ देर बाद मजदूरों को अंदर बुलाया। मजदूरों ने देखा कि लंबी चौड़ी शानदार डाइनिंग टेबल पर निहायत पुरतकल्लुफ़ खाने वाफिर मिकदार में सजे हुए हैं, जो गालिबन उजलत में किसी अच्छे होटल से मंगवाए गए थे। एल कैपोन ने मजदूरों को बताया कि आज उसकी तरफ से उनकी दावत है। वो तमाम तकल्लुफ़ात को बालाए ताक रख कर जी भर के खाएं। फिर ये दावत रोज़ ही होने लगी। एल कैपोन ने मजदूरों को मना कर दिया कि उन्हें घरों से टिफ़िन कैरियर लाने की ज़रूरत नहीं। बाद में एक मजदूर ने लोगों से बातें करते हुए बताया, मिस्टर एल कैपोन, हम मजदूरों से ऐसा सलूक करते थे जैसे हम मजदूर नहीं बादशाह हों। वो हमें ऐसे ऐसे खाने खिलाते थे जो हमने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं खाए थे, और वो खाने भी मिस्टर एल कैपोन हमें अपनी शाहाना किस्म की डाइनिंग टेबल पर बिठा कर खिलाते थे। हालांकि उस वक्त हम मजदूरी के कपड़ों में होते थे, जो धूल मिट्टी और सीमेंट से लुथड़े होते थे। उनके इस सलूक का नतीजा था कि हमने उनके मकान में इतने दिल से काम किया कि जिंदगी में कभी नहीं किया। हमारा दिल चाहता था कि हम अपना खून पसीना इस मकान की बुनियादों में रचा दें। मिस्टर एल कैपोन एक अजीबो-गरीब और लाजवाब आदमी है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर उन जैसे आदमियों की तादाद ज़्यादा होती तो दुनिया में गुर्बत बहुत कम हो जाती और गरीबों को भी अपने कुछ सपने पूरे करने का मौका ज़रूर मिला करता। बाब नंबर 17 अगली वीडियो में सुने।